السلام علیکم. میرا حق ایک انتہائی دلچسپ کہانی. لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پھپھو یہ دیکھیں میں کیسی زبردست شاپنگ کر کے آئی ہوں. فاطمہ کے لیے شرٹس، بدر کے لیے برانڈڈ شوز. پھپھو میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر برانڈ پہ اتنی اچھی سیل لگی ہوئی تھی. مجھے تو یہ سب شاپنگ امی نے کروا دی. بتائیں کیسی چیزیں ہیں، اچھی ہیں نا؟ یہ دیکھیں فاطمہ کے کیسے اچھے کرتے مل گئے. اس کا کلر ڈے بھی تو ہے کل، کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں تھا اس کے پاس. ان کا لہجہ اسپارٹ تھا، تھوڑا ناگواری کو چھپاتا ہوا. خوشی کا کوئی تاثر بھی نہ تھا. عریشہ سمجھ گئی کہ وہ کسی بات سے ان ایزی فیل کر رہی ہیں، لیکن فی الوقت شاپنگ کی خوشی میں اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتی تھی. اب جلدی سے کھانا بنا لو، بچے آنے والے ہوں گے اسکول سے. پھپھو کو نہ تو شاپنگ کی تفصیلات سے دلچسپی تھی اور نہ ہی برانڈز پر لگی سیل سے. ان کو بچوں کے آنے میں دلچسپی تھی، لیکن عریشہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی. پھپھو کیا بناؤں، سالن تو بھی میں نے رات بنایا تھا. اب آج بچوں کو اسی کے ساتھ کھانا دوں گی. شام کو احسن آفس سے واپس آئیں گے تو میں فریش سالن بناؤں گی. اس نے قدرے بے فکری سے سب چیزیں سمیٹتے ہوئے جواب دیا. بچوں کے لیے کچھ تازہ اور مزیدار سی چیز بنا لو، ان کو پسند نہیں آنا تمہارا باسی سالن. پھر ان سے الجھو گی، وہ نخرے کریں گے اور تمہارا بھی موڈ خراب ہوگا. بڑے تو کھا لیں گے ایسے سالن، لیکن بچوں کو تو اسکول سے آنے کے بعد یہ سزا ہی لگتی ہے. عریشہ کچھ سال سے الگ رہ کر آزادی کی عادی ہو گئی تھی. اب ساس ایک بار پھر اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی. ان کی یہ روک ٹوک، نصیحت اور مشورے اسے کسی وقت بے حد کھٹکتے تھے اور کسی موقع پر ان کی کوئی ہدایت بے حد کام بھی آتی تھی. ایسے موقع پر اسے پھپھو کے اپنے پاس رہنے سے بے حد خوشی اور اطمینان بھی محسوس ہوتا تھا. ساس بہو میں اگر کسی بات پر نہیں بنتی تھی تو ایسے بہت سے معاملات تھے جن میں ان دونوں کا ذہن بالکل ایک تھا. دونوں میں بہت اتفاق بھی تھا. اگر کبھی ایک دوسرے پر غصہ آ بھی جاتا تو بدگمانی، طنز اور منافقت میں آپس کے رشتے کو تلخ نہیں بناتی تھی، بلکہ الجھی ہوئی گرہ کو تھوڑی محنت کر کے سلجھا لیتی تھی. ان کی عادت تھی، خواہ کتنا بھی غصہ ہوتا ایک دوسرے سے بات چیت کرتی. عریشہ کی ساس شاہدہ بیگم پچھلے چند سال سے بڑے بیٹے کے پاس کراچی میں مقیم تھی. ان کا بڑا بیٹا حسین اپنی فیملی کے ساتھ یورپ شفٹ کر گیا تو انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس لاہور آنا پڑا. وہ ایک گھریلو اور سگڑ خاتون تھی. انہوں نے ساری زندگی بیوگی میں بسر کی تھی. بہت جوانی میں ان کے شوہر فوت ہو گئے. بہت خوددار اور سیلف میڈ خاتون تھی. تمام عمر ایک بہت اچھے سرکاری اسکول کی پرنسپل رہی تھی اور اب اپنی ہی ریٹائرمنٹ اور پینشن کے پیسے سے اپنے مسائل حل کرتی تھی. خودداری ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی. عریشہ شاہدہ بیگم کی لاڈلی بھتیجی اور بہو تھی. ان دونوں کی خوب بنتی تھی. جہاں وہ عریشہ کے اخلاق، مروت اور سگڑاپے پر خوش تھیں، وہیں انہیں اس کی کچھ عادتوں سے اختلاف بھی تھا. لیکن وہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹنا یا تنقید کرنا پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہر معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھانا شاہدہ بیگم کی زندگی کا سب سے پہلا اصول تھا. انہیں آئے ہوئے 4 ماہ ہوئے تھے. اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ عریشہ بے شک بہت سگڑ ہے، بہت مہماندار ہے، گھر کے کاموں میں بھی طاق ہے، لیکن بعض جگہوں پر بے جا فضول خرچی کر کے اپنے لیے ہی تنگی کا سامان پیدا کرتی ہے. اس کا میکا قریب ہی تھا. ہر دوسرے دن وہاں جاتی اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی شاپنگ کر کے واپس آتی. اگر اپنے پیسے برباد نہیں کرتی تھی تو ماں کے پیسے سے خرچ کر کے سامان اٹھائے گھر چلی آتی. آج بھی اس نے یہی کام کیا. بچوں کے اسکول جانے کے بعد گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا کر اپنی امی کی طرف چلی گئی اور اب شاپنگ کے بڑے بڑے لفافے اور برانڈڈ کپڑے اٹھائے گھر واپس آئی تھی. شاہدہ بیگم کو اس بات پر سخت اعتراض تھا. وہ ان عورتوں میں سے نہ تھیں جو اس بات پر خوش ہوتی کہ بہو میکے سے لا لا کر کھائے. انہوں نے بہت محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا. اپنی اولاد کے لیے ایسی آسائشوں کے حق میں نہ تھیں جو بعد میں آلام کا باعث بنے. آج جب عریشہ اتنے سارے شاپنگ بیگز اٹھائے گھر واپس آئی تو شاہدہ بیگم نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد عریشہ کو اچھے سے سمجھائیں گی. عریشہ شاپنگ بیگز کمرے میں رکھنے جا چکی تھی. واپس آ کر وہ بھی بیٹھی ہی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا، تم نے جو کباب بنائے تھے اس دن
وہ نکالو اور بچوں کو برگر بنا کر دو، کیچپ مائونیز وغیرہ لگانا، کچھ سیلیڈ کاٹ لینا، بہت خوش ہو جائیں گے۔ جب بچے اسکول سے آتے ہیں نا، ان کا دل کرتا ہے گھر میں بہت مزے مزے کے کھانے ہوں۔ ہائے پھپھو، میں دو دو چیزیں بناؤں؟ اس طرح تو بجٹ بالکل آؤٹ ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتا تو ہے کباب میں مہمانوں کے لیے بنا کر رکھتی ہوں، کسی وقت بھی کوئی آ جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کے سامنے خالی چائے اور بسکٹ رکھوں۔ کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی گھبرایا مت کرو، برکت کی دعا کیا کرو، اچھا بھلا تو ہو رہا ہے گزارا، سلیقے سے چلو گی تو کچھ بھی آؤٹ نہیں ہوگا، بلکہ بچے خوش ہو جائیں گے۔ کہاں پھپھو، ابھی یہ شاپنگ تو مجھے امی نے کروا دی ہے، میں نے تو شکر کیا بے فکری ہو گئی، ورنہ سب کچھ خود لینا پڑتا تو مہینے کے آخر میں جانے میرا بجٹ کہاں چلا جاتا۔ ابھی تو امی نے کہا ہے کہ ایک دو دنوں میں جیسے ہی لون کے اچھے پرنٹ آئیں گے تو وہ مجھے اچھے برانڈز کے لون کے سوٹ دلوا دیں گی۔ پھپھو کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اتنا کم تو نہیں کماتا بیٹا حسن کہ تمہیں یوں ماں سے لے کر گزارا کرنا پڑے، تم اپنے پہننے کے کپڑے بھی خود نہ لے سکو۔ میں جب سے آئی ہوں تمہیں سمجھائے جا رہی ہوں کہ سلیقے سمجھداری سے خرچ کرو، لیکن کچھ فائدہ نہیں کہنے کا۔ انہوں نے تھوڑی سی ناراضگی سے کہا، پھپھو آپ مہنگائی بھی تو دیکھیں، میں کون سی فضول خرچی کرتی ہوں جو آپ یوں خفا ہو رہی ہیں؟ یہ سب امی نے آج مجھے خود لے کر دیا ہے، میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا، سچ مچ۔ عریشہ نے ان کی غلط فہمی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک اس کی امی نے لے کر دیا ہے کہ تکرار جاری تھی، پھپھو کے سمجھانے کو وہ غلط رنگ دے رہی تھی۔ اچھا امی نے لے کر دیا ہے تو کیوں لے کر دیا ہے امی نے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی عید ہے، سالگرہ ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہے؟ کس وجہ سے ماں نے یہ تحائف دیے ہیں بتاؤ؟ ان کے الفاظ سخت لیکن لہجہ کافی نرم تھا۔ میری امی مجھے ویسے نہیں دے سکتی کیا پھپھو؟ اس میں حساب کتاب کیسا؟ عریشہ صدمے میں بولی، کیونکہ پھپھو کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ ماں سے لینے پر بھلا کیوں اعتراض؟ عریشہ، اگر میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں، کوئی نصیحت کروں تو میرے بیٹے اس کو غلط مت لینا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور بہوؤں کو میں نے بیٹیاں ہی سمجھا ہے، پھر تم تو میرے بھائی کی اولاد ہو، مجھے تو اپنا بھائی بھی بہت عزیز ہے، تمہارے باقی بہن بھائی بھی بہت عزیز ہیں۔ ان کا لہجہ نرم سے نرم تر ہوتا جا رہا تھا۔ عریشہ کو ایک دم فکر لاحق ہوئی تھی کہ آخر کیا بات ہے، عجیب قسم کے اعتراض اور عجیب تر بات۔ کیا بات ہے پھپھو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ بتائیں پلیز، وہ فکر مندی سے بولی۔ اپنے شوہر کی کمائی سے گھر چلاؤ بیٹا، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ماں کے گھر پر تمہارا لاکھ حق سے ہی، یوں روز روز ماں سے لینا بھابھیوں کے دل میں تمہارے لیے نفرت کا بیج بو دے گا، اور انہی باتوں کی وجہ سے ماں کے بعد لڑکی کو میکے میں خوش دلی سے بلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی پھپھو؟ اس نے قدرے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا، جیسے بات اس کی سمجھ سے قدرے باہر تھی، لیکن پھپھو کی بات ابھی جاری تھی۔ جو مائیں ہر وقت بیاہی بیٹیوں کے لیے مال اور چیزیں اکٹھی کرنے میں لگی رہتی ہیں، ان کے دل بہوؤں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ ایسی مائیں اچھی نانیاں تو بن جاتی ہیں، لیکن دادیاں بہت ظالم قسم کی ہو جاتی ہیں، پھر بچوں میں بھی فرق رکھتی ہیں، پہلے بیٹی کی فکر میں گھلتی رہتی ہیں، بعد میں نواسے نواسیوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی فکر کا جو دل میں نفرت پیدا کر دے؟ اور بیاہنے کا بھی کیا فائدہ جو تمام عمر کو بوجھ ماں باپ نہیں اٹھانا ہے؟ اگر تم غور کرو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری بھابھیوں کو بھی یہ بات اتنی پسند نہیں، اگرچہ وہ بہت کھلے دل کی مالک ہے۔ اگر مائیں دونوں طرف محبتیں بانٹیں تو آئندہ آنے والی اولادیں خوش اور مطمئن رہتی ہیں، یہی اصل بات ہے۔ تم لو اپنی ماں سے، فرمائش بھی کرو، مگر کوئی موقع ہو، عید بقرعید ہو، بچوں کی سالگرہ ہو، ہر وقت مانگنا، ہر وقت ماں سے لینا، دوسروں کے حق انہیں لینے دو، تم اپنے حصے پر قانے رہو، میرے بیٹے کی کمائی پر گزارا کرو۔ دیکھو حسن تمہارے ہاتھ میں کتنا کھلا پیسہ رکھتا ہے، جتنا رزق تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہارے گھر تک پہنچ جائے گا، لیکن یوں زور زبردستی سے ماں کے گھر سے پیسہ لا کر اپنے گھر کی غریبی ختم کرنے کا جتن نہ کرو بیٹا، بلکہ یہ تو غریبی کو بڑھا دے گا، کیونکہ یہ غریبی نہیں، دل کا حرص ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عریشہ بے حد گمسم ہو گئی تھی۔ پھپھو، اس حوالے سے تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا، مجھے تو شروع سے ہی عادت تھی کہ میں ہر چیز امی سے مانگ کر لیتی تھی، میرا تو خیال تھا امی کے گھر پر میرا حق ہے، پہلے نہیں سوچا تھا تو بیٹا اب سوچو،
مانتی ہوں تمہارا حق ہے، لیکن صرف تمہارا حق ہی تو نہیں ہے، اور بھی حقدار ہیں، انہیں بھی ان کے حق لینے دو۔ بیٹیوں کے حوالے سے مائیں بہت جذباتی ہوتی ہیں، بہوؤں کی حق تلفی کرنے میں آر محسوس نہیں کرتی، لیکن اگر بیٹیاں تم جیسی سمجھدار ہوں تو ماؤں کو ان کی غلطی سے بچا لیتی ہیں۔ تم میری باتوں پر غور کرو گی۔ میں اب وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لوں، تم بھی روٹیاں بنا لو اور بچوں کے لیے برگر بنا لو، سب اکٹھے بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ پھپھو اٹھ کر وضو کرنے چل دی تھی، لیکن عریشہ اندر ہی اندر سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے آج محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جانے پر اس کی بھابیاں تناؤ کا شکار کیوں ہو جاتی تھیں۔ یوں وقت بے وقت اس کا اپنی ماں کے گھر اٹھ کر جانا اور بے جا فرمائشیں کرنا واقعی ان کے گھر میں اختلافات کا باعث بن سکتا تھا۔ اس کے دل میں آج پھپھو کی قدر اور بھی بڑھ گئی اور اسے محسوس ہوا اگر ایسی ساس ہو تو شادی کے بعد بھی ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔